بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کلاس کے حیاتیات میں ہم نے لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا، وہ یہ کہ پودوں میں ہومیوسٹیٹس یعنی مختلف قسم کے جو سالٹس وغیرہ ہیں ان کو مینٹین کر، ان کی کوانٹٹی کو، پانی کی کوانٹٹی کو مینٹین رکھنا، اور ویسٹ مٹیریل جو فضلات ہیں ان کو اپنے جسم سے نکالنا، یہ کس طرح ان کے اندر ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہومیوسٹیٹس ان اینیملز، جانوروں میں جو ہومیوسٹیٹس ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو آسمو ریگولیشن جو ہے وہ اینیملز میں، جانوروں میں نمک کی مقدار کو جو ہے وہ اپنے اعتدال میں رکھنے کا جو کام ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ جس طرح پودے جو تھے وہ دو قسم کے تھے، ایک آبی اور ایک خشکی کے، اسی طرح جانور بھی جو ہیں وہ دو قسم کے آتے ہیں، ایک خشکی کے ایک پانی کے۔ تو ان کا دونوں کا جو طریقہ کار ہے نمک کی مقدار کو جو ہے کہنا چاہیے کہ اعتدال میں رکھنا، وہ دونوں کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اچھا، ایک بات وہ یہ کہ جانور جتنے بھی ہیں ان کو اپنی آب و ہوا اور اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے، چونکہ ان کے اندر حرکات اور ان کے اندر سرگرمیاں جو ہیں وہ پودوں سے نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کو اپنے اندر نمکیات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے۔ ان کے خلیوں کے اندر مسلسل پانی کا آنا جانا جو نمک کی مقدار کو متوازن رکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ لہٰذا ان کو جو ہے نمک کی مقدار کو اپنے جسم کے اندر کنٹرول کرنے کی جو ہے ضرورت نسبتاً پودوں کے زیادہ پڑتی ہے۔ اچھا، جانور جیسا کہ بتایا کہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جانور ہیں جو کہنا چاہیے کہ خشکی میں رہتے ہیں۔ جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں، جیسے کہ یہاں بتایا ہے کہ کچھ جانور جو ہیں وہ فریش واٹر میں رہتے ہیں، صاف پانی میں رہتے ہیں، اور نیچے بتایا گیا ہے کہ کچھ جانور جو ہیں وہ نمکین پانی یعنی میرین واٹر میں رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو فریش واٹر میں جو جانور رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے ہائپرٹونک کنڈیشن جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کی جو ہیں کنڈیشنز کہلاتی ہیں۔ اردو میں ہائپرٹونک کو بیش تناؤ کہتے ہیں، جبکہ ہائپوٹونک جو نیچے آ جائے گا اس کو کم ولوجہ یا کم نفوذی دباؤ کی جو ہے حالت کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں ایک تصویر کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں جو پہلی جو تصویر آ رہی ہے، دوسری جو تصویر آ رہی ہے وہ ہے ہائپوٹونک سولوشن کی۔ ہائپوٹونک سولوشن کیا ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر دو قسم کے مائع آپ کو ملیں، جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کے اندر جو پانی کی مقدار ہے اور نمک کی مقدار ہے، یا اس کے علاوہ جس چیز کی بھی مقدار ہے، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے ایک طرح کے ہونے کی کوشش کرے گی۔ اب اگر آپ یوں کہیں کہ ایک جگ میں آپ نے تیز نمکین پانی لیا ہے اور دوسرے جگ میں آپ نے کم نمکین پانی لیا ہے، تو جب آپ اس دونوں جگہوں کو ایک برتن میں ڈالیں گے تو وہ ایسا نہیں رہے گا کہ جو تیز والا پانی وہ تیز رہے اور کم نمک والا پانی ہو، بلکہ وہ دونوں مکس ہو کر اس کو ایک ہی قسم کا پانی بنا دیں گے۔ یعنی اس دوسرے برتن میں، جو تیسرا برتن ہے جس میں دونوں برتنوں کا پانی ڈالا گیا ہے، ہر جگہ پانی اس مقدار کا ہوگا کہ اس میں نمک اور پانی کی مقدار برابر ہوگی۔ اب اگر ہم یہاں دیکھیں، یہاں اس برتن کے اندر دو قسم کے سولوشن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک یہ آ رہا ہے جس میں کہنا چاہیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی مقدار 80% ہے اور نمک کی مقدار 20%، یعنی نمک کی مقدار کم ہے، تو اس میں سے پانی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اور اس سے اس کے اندر نمک کی مقدار جو ہے باہر والے برتن سے جو ہے وہ برابر ہو جائے گی۔ یہ ہائپرٹونک سولوشن، ہائپرٹونک کنڈیشن کہلاتی ہے۔ اس میں پانی جو ہے یوں کہیں کہ خلیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جو دوسری کنڈیشن ہے جس کو ہم ہائپوٹونک کنڈیشن کہیں گے، وہ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے
کہ اندر کی مقدار جو ہے وہ نمک زیادہ ہوتا ہے نسبتاً باہر سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو برابر کرنے کے لیے پانی اس خلیوں کے اندر جاتا ہے۔ تو جو جانور فریش واٹر کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر چونکہ ہائپرٹونک کنڈیشن ہوتی ہے، تو ان کو مسلسل جو ہے پانی کے باہر جانے کی اور نمک کی مقدار کم ہونے کی جو ہے وہ تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جانور جو ہیں دو قسم کے ہیں، جیسے یک خلوی، کثیر خلوی۔ جو یک خلوی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا ویکیول ہوتا ہے، اس کے ذریعے ان کے جسم سے پانی خارج ہوتا رہتا ہے۔ جو کثیر خلوی جو جانور ہوتے ہیں ان میں جو ہے پانی کی مقدار کو جو ہے وہ ڈائلیوٹ یورین، یعنی اس کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے اور نمک کم ہوتا ہے، اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پانی جسم سے نکالتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ہے کہ نمک جو ہے مسلسل پھر گل پھڑوں وغیرہ سے اور جلد وغیرہ سے جو ہے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جو میرین یعنی تیز نمک والے پانی میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں ان کے اندر ہائپرٹونک کنڈیشن ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے نمک کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو پانی مسلسل اندر آتا رہتا ہے۔ اور کچھ جو ہیں ان کے اندر ہائپرٹونک کنڈیشن ہوتی ہے، اور کچھ کے اندر ایسوٹونک وہ کنڈیشن ہے کہ اس میں نمک کی مقدار دونوں سلوشن میں جو ہے وہ برابر ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سا پانی کے جانوروں کا جو ہے وہ جائزہ ہے کہ فریش واٹر والے جو ہیں ان کے اندر ہائپرٹونک کنڈیشن ہوتی ہے، تو لہٰذا پانی ان سے مسلسل ضائع ہوتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، جبکہ میرین جو اینیمل ہوتے ہیں ان میں ہائپرٹونک کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے اندر پانی جو ہے وہ مسلسل ان کے اندر آتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ میرین جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہائپرٹونک کنڈیشن اور کچھ کے اندر آئسوٹونک کنڈیشن رہتی ہے۔ یہاں 3 مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ یہ مثال جو ہے یہ ہائپرٹونک کنڈیشن کی ہے، ہائپوٹونک کنڈیشن کی ہے، تو یہ جو ہے اس کے اندر پانی نمک کم ہوتا ہے، یہ پانی سی واٹر کو جو ہے اندر لیتا رہتا ہے نمک کی مقدار لینے کے لیے، جبکہ یہاں جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے ہائپرٹونک کنڈیشن ہوتی ہے، تو یہ جو ہے یوریا کو جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ نمک کی مقدار زیادہ رہتی ہے، تو اس کو پانی جو ہے نکالنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور یہاں جو ہے دونوں مقدار جو ہے وہ برابر رہتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا وہ ہے آسمو ریگولیشن ان ٹیریسٹریل کنڈیشن۔ خشکی کے جو جانور ہیں ان کے اندر کیا طریقہ کار ہے آسمو ریگولیشن کا؟ تو خشکی کے جو جانور ہیں ان کو پانی کے جانوروں سے نسبتاً زیادہ جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پانی مل نہیں رہا ہوتا اور دھوپ اور گرمی ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کا جو ہے وہ خطرہ جو ہے نسبتاً پانی کے جانوروں سے جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے جو ان میں جو جاندار ہیں وہ پانی جو ہے مسلسل لے کے جو ہے اپنی اس کمی کو پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کی اسکن جو ہے وہ جلد موٹی ہوتی ہے یا اس قسم کی ہوتی ہے کہ دھوپ اور گرمی اس کو اثر نہیں کرتی، تو وہ اس سے سیو رہتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ اپنے گردوں وغیرہ سے جو ہے ری ایبزارپشن کے ذریعے جو ہے پانی کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے اندر، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے اندر جو کہنا چاہیے کہ جو فیٹس وغیرہ ہیں وہ اس کو جو ہے توڑ پھوڑ کر اپنے اندر جو ہے وہ پانی کی مقدار کو پوری کرتے رہتے ہیں، اور کچھ جانور جو ہیں وہ مسلسل پانی پیتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ پورا کرتے رہتے ہیں۔ یہاں آگے جو ہے نظام اخراج کا ذکر ہے جانوروں کے اندر۔ جانور جو ہیں وہ اپنے اندر میٹابولزم کی قسم جو کہ کیٹابولزم کہلاتی ہے وہ کرتے ہیں۔ کیٹابولزم میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف اجزاء کی توڑ پھوڑ کر کے جو ہے توانائی حاصل کی جاتی ہے، اس میں پروٹین اور دوسرے نائٹروجن کے کمپاؤنڈز جو ہے وہ جانور اپنے اندر تو ان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ
ٹاکسک کمپاؤنڈز یعنی زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جن میں NH2 یوریا یورک ایسڈ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اگر جسم کے اندر داخل ہو جائیں دوسرے سیلز وغیرہ کے اندر تو انسان جو جانور کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایکسکریشن کا نظام اخراج وہ نظام ہے جس کے ذریعے جو ہے ان زہریلے اجزاء کو جو ہے مختلف طریقوں سے جسم کے اندر سے جانور جو ہیں وہ نکالتے رہتے ہیں. یہاں کچھ مثالیں دی ہیں انہوں نے. ان میں ہم سب سے پہلے مثال جو ورٹیبریٹ کی لے لیتے ہیں جو انسان بھی ہے. یہ ورٹیبریٹس جو ہیں وہ یا فقاریہ جو ہیں وہ اپنے جو نظام اخراج جو ہے وہ گردوں کے ذریعے کرتے ہیں. ان کا جو مادہ زیادہ تر ہوتا ہے NH2 یوریا یورک ایسڈ وغیرہ ہوتا ہے, اور جو موڈ ہوتا ہے ان کا جو سورس ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے. خون کے ذریعے جو ہے وہ اس چیز کو پوری جسم سے کڈنی کی طرف لے کر جاتے ہیں, کڈنی کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں. باقی جانوروں کی بھی یہاں مثالیں دی ہوئی ہیں جو یہ کہ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہوموسٹیٹس ان مین. انسان کے اندر ان نمکیات کو یا زہریلے مادے کو کنٹرول کرنے کی جو چیزیں ہیں جن کے ذریعے وہ ان چیزوں کو نمک کی مقدار کو پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اس کی جلد ہے, نمبر 2 اس کے پھیپھڑے وغیرہ ہیں, اور نمبر 3 کڈنیز ہیں. تو یہاں جو جلد جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ جسم کا ٹمپریچر, جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. دوسرا یہ کہ گرمی ہو تو پسینے کو جسم سے نکال کر جو ہے گرمی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. دوسرا یہ کہ نمکیات جو زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جسم کے اندر ان کو پسینے کے ذریعے جسم سے نکالتی ہے. لنگز جو ہیں, پھیپھڑے جو ہیں وہ خون کے ذریعے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ ایک فضلہ مادہ ہے اس کو جو ہے خون سے نکالتے ہیں, اور آکسیجن کو جو ہے خون کے اندر داخل کرتے ہیں اور ان کو جسم سے باہر نکالتے ہیں. جلد جو ہے, جلد کے بارے میں یہ ہے کہ جلد کے جو ہے 2 لیئر ہوتی ہیں. ایک ڈرمس کہلاتی ہے اور اوپر والی جو لیئر ہے وہ ایپیڈرمس کہلاتی ہے. ایپیڈرمس جو ہے وہ پورے جسم کو جو ہے محفوظ رکھتی ہے مختلف اثرات سے. اس میں بلڈ ویسل نہیں ہوتے, لہٰذا اس میں لگنے پہ ذرا تکلیف کم ہوتی ہے. اندر والی جو جلد کی لیئر ہے وہ ڈرمس کہلاتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے خون کی نالیاں اور سینسری نروز جو ہیں, حسیات کے نروز. دوسرے یہ کہ پسینے نکالنے والے گلینڈز جو ہیں, جسم کے بالوں کے جو سیلز ہیں وہ جو ہیں وہ ڈرمس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے اگر اس کو تکلیف پہنچے تو جسم کو ذرا زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جلد کا جو بیسک کام ہے وہ یہ ہے کہ جسم سے جو ہے وہ نمکیات کو نکالنا اور جسم کو محفوظ رکھنا اور گرمی اور سردی سے بچانا. دوسرے یہ کہ اس کے اندر بالوں کے سیلز بھی ہوتے ہیں جو کہ بالوں کو پیدا کرتے ہیں, جو انسان کے اندر یا انسان کے اندر جو ہیں وہ ایک کہنا چاہیے کمبل کا سا کام کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ پسینہ بھی جلد سے ہی پیدا ہوتا ہے جس سے کہ باڈی کا جو ہے ٹمپریچر وہ کنٹرول میں رہتا ہے. پھیپھڑوں کے ذریعے جیسا کہ بتایا گیا کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ ڈیزالو ہوئی ہوتی ہے خون کے اندر, اس کو جو ہے وہ پھیپھڑے جو ہیں نکال کر اس کے اندر آکسیجن کو داخل کرتے ہیں تاکہ جو پورے جسم کے خلیوں تک پہنچتی ہے تاکہ جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ آسانی سے کام کر سکیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انسان کے گردے کڈنیز ہوں گے, جو بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں اچھی طرح کور کریں گے.